وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دیا ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ اس آیت میں بھی بنی اسرائیل پر ایک نعمت کا ذکر ہے۔ یہ چوتھی نعمت ہے، خاص نعمت جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آسمانی کتاب عطا کی، تورات۔ پچھلی نعمت سے اور پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ذکر تھا بنی اسرائیل کے شرک کا کہ انہوں نے شرک کیا، تو اس آیت میں آسمانی کتاب کا ذکر ہے، تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے کتاب اللہ ضروری ہے۔ تو شرک کے ذکر کے بعد کتاب کا ذکر کیا، شرک کے علاج کا ذکر کیا۔ یہ کتاب اللہ کے بغیر، آسمانی کتاب کے بغیر شرک سے بچا نہیں جا سکتا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت تک بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے استعمال ہوتے تھے، لیکن اب ایک بڑی کتاب کی بہت ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تورات انہیں عطا فرمائی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے خود یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ایک کتاب لا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تورات عطا فرمائی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تو کتاب سے یہاں مراد بالاجماع تورات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب اور فرقان۔ فرقان سے کیا مراد ہے؟ فرقان یہ مبالغے کا صیغہ ہے جدا کرنے کے معنی میں، اور اس کا معنی بنتا ہے بہت جدا کرنے والا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد بھی تورات ہے، کتاب سے مراد بھی تورات اور فرقان سے بھی، یہ دونوں صفت ہیں تورات کی۔ تورات میں ایسے احکامات بیان ہوئے ہیں جو کہ حق و باطل کو جدا کر کے واضح کر دیتے ہیں۔ تو یہ قول یہ ہے کہ کتاب سے بھی مراد تورات ہے اور فرقان سے بھی مراد تورات ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کتاب سے مراد تو تورات ہے، لیکن فرقان سے مراد ہے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے، جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کا سبب ہے۔ جیسے کہ ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلے ذکر ہوا کہ سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا مارنے سے راستے پیدا ہو گئے، اور کچھ معجزات اس کے بعد ذکر ہوں گے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کتاب اللہ کے بھیجنے کا مقصد ہدایت ہوتا ہے، ہدایت کے لیے بھیجی جاتی ہے انسانیت کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جتنی تمام کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، ان سب کا مقصد ہدایت ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں اور دنیا آخرت کی فلاح پائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً ظلم کیا ہے تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل، بنا کر بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، سو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والی کی طرف، فاقتلوا انفسکم، سو قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، سو توبہ قبول کی تمہاری، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً خاص وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں پانچویں خاص نعمت کا ذکر ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا عنوان ہے عفو عن العقوبہ، یعنی سزا کی معافی۔ پچھلی آیت میں گناہ کی معافی کا ذکر تھا، اور اس میں ہے سزا کی معافی کا ذکر۔ ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتی ہے اس کی سزا۔ تو پچھلی آیت میں گناہ کی معافی کا ذکر تھا اور اس میں سزا کی معافی کا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر طور سے واپس تشریف لائے تو آپ کو قوم کے شرک کا پتہ چلا، تو آپ نے قوم کو اللہ کی کتاب دکھائی اور انہیں بتایا کہ تم نے تو بچڑے کی بات کر کے شرک کیا ہے، یہ تو ایک بہت بڑا جرم کیا ہے تم نے، تو اب تم لوگ اپنے رب سے اس کی معافی مانگو۔ تو قوم کو اپنے شرک پر بہت ندامت ہوئی،
اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کی مغفرت کا طریقہ پوچھا کہ کس طرح معاف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کریں کہ جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی جنہوں نے شرک کیا وہ قتل کیے جائیں گے، یہ توبہ کا طریقہ ہے۔ تو اس طرح ان میں سے بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے اور بہت سے کو اللہ تعالیٰ نے بغیر قتل کے ہی معاف کر دیا۔ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر۔ تو یہاں قوم سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اور ظلم سے مراد ہے بچڑے کی عبادت کر کے شرک کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح ہر گناہ جو ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے، ہر گناہ کرنے والا خود پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ثواب سے محروم کرتا ہے گناہ کر کے، اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اس طرح ہر گناہ کرنے والا ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا انکم ظلمتم انفسکم فتوبوا الی بارئکم، سو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ الباری یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا معنی ہے بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا۔ فاقتلوا انفسکم، توبہ کا طریقہ انہیں یہ بتایا گیا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ تو اس جملے میں انہیں توبہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ پھر اس بارے میں دو اقوال ہیں کہ اس قتل کی حیثیت کیا تھی۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اصل تو ان کی توبہ دل اور زبان سے تھی، یعنی دل میں بھی نادم تھے اور زبان سے بھی استغفار کے اور توبہ کے کلمات انہوں نے ادا کیے، لیکن یہ قتل جو تھا وہ ان کی توبہ کا متمم تھا، یعنی توبہ کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کریں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی زبان اور دل سے توبہ کا کوئی اعتبار نہیں تھا، بلکہ یہ قتل ہی ان کے لیے مکمل توبہ تھی۔ اس لیے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ دل اور زبان سے جو توبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس امت کے علاوہ دوسری امتیں جو ہیں ان کو یہ نعمت حاصل نہیں تھی، جیسا کہ بنی اسرائیل کی توبہ گناہ گار کے قتل سے ہوتی تھی، یعنی بعض گناہ ایسے تھے جیسے کہ شرک، تو اس کی توبہ کیا تھی کہ انہیں قتل کیا جاتا۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر قتل کے طریقے کے بارے میں دو اقوال ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا تھا، آیا وہ خود اپنے آپ کو قتل کرتے یا کیا طریقہ تھا۔ تو ایک تو یہ طریقہ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہاں پہ انفسکم سے مراد ان کی اپنی جانیں ہیں، اور فقتلوا سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو وہ قتل کے حوالے کر دیں، یعنی دوسرا کوئی ان کو قتل کرے گا اور وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں۔ فقتلوا سے مراد ہے قتل کے حوالے کرنا۔ دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ انفسکم سے مراد ہے ہم جنس بنی اسرائیل، یعنی تم لوگ اپنے ہم جنس بنی اسرائیل کو قتل کرو۔ فقتلوا انفسکم سے مراد ہم جنس بنی اسرائیل، یعنی جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کیا جائے گا، اور قتل کون کرے گا؟ مومنین، ان میں سے جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ تو خطاب ہے مومنین سے، اور وہ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کر کے شرک کیا تھا۔ اس بارے میں ایک قول مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بچڑے کی عبادت کے معاملے میں بنی اسرائیل میں تین قسم کے لوگ ہو گئے، تین گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کر کے شرک کیا۔ نمبر دو، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے انہیں اس شرک سے منع کیا اور سمجھایا کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے، نہ کرو۔ اور تیسرا گروہ وہ ہو گیا تھا کہ جس نے نہ شرک کیا نہ انہیں منع کیا، بس خاموش تماشائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کے بارے میں تو قتل کو حکم فرمایا جنہوں نے شرک کیا تھا، اور تیسرے گروہ کے بارے میں حکم فرمایا کہ وہ پہلے گروہ کے لوگوں کو قتل کریں۔
یعنی وہ لوگ جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، نہ شرک کیا نہ اس سے منع کیا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ لوگ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے۔ وجہ کیا تھی، اس میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ ان کی خاموشی کے جرم کی اس کے ذریعے معافی ہو جائے۔ جو خاموش رہے وہ اور انہوں نے منکر کی نکیر نہیں کی، لوگوں کو منع نہیں کیا برائی سے، تو یہ ان کا ایک جرم تھا۔ تو جب وہ ان کو قتل کریں گے تو یہ ان کے لیے اس جرم سے معافی کا ایک ذریعہ ہوگا، اور پھر اس سے انہیں اپنے جرم کا احساس بھی ہو جائے گا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اس جملے میں قتل کو اختیار کرنے کی ترغیب ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجرم کو سزا دینے میں خیر اور بہت سے فوائد ہیں۔ خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس کی جو قتل ہے یہ بہتر ہے۔ تو سزا بہتر ہوتی ہے، سزا میں بہت سے فائدے اور خیر ہوتی ہیں، لیکن اکثر انسانوں سے وہ فائدے پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ واضح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتے ہیں وہ فوائد۔ فتاب علیکم، یہ جملہ پچھلے جملوں سے مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ پچھلے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ بتایا کہ اس سے تم توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے نفسوں کو، پھر فوراً ہی فرمایا کہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ تو بظاہر یہ جو ہے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس کے جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں یہاں پہ عبارت محذوف ہے، تم وقتلتم انفسکم، کہ تم نے توبہ کی اور قتل کی اپنے نفسوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ تو فتابہ علیکم کا جو عطف ہے وہ بھی اسی جملے پر ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ قبول کر لی، اور اس میں تخفیف اور کمی کر دی۔ فتاب علیکم کا ایک معنی تخفیف کا بھی ہے، کیونکہ تابہ کا جو مادہ ہے اس کا ایک معنی تخفیف کا بھی آتا ہے، تو یہاں پہ اس کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ تمہاری سزا میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دیا۔ تخفیف کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے قتل کی جو سزا تھی وہ معاف کر دی، بعض لوگ اس میں سے قتل ہو گئے، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دیا بغیر قتل کے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کے سبب۔ اس کا واقعہ سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا کے سبب بعض لوگوں کی قتل کی سزا معاف کر دی۔ پھر اس واقعے میں کتنے لوگ قتل ہوئے، اس بارے میں بعضی تفاسیر میں کچھ تعداد ملتی ہے کہ 70,000 لوگ بنی اسرائیل اس دن قتل ہوئے، لیکن یہ روایات جو ہیں یہ اکثر اسرائیلی روایت ہیں، اور مفسرین نے انہی اسرائیلی روایت کو نقل کر کے جو ہے اس عدد کو بیان کیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کسی صحیح روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنے بنی اسرائیل اس دن قتل ہوئے، اس لیے بس اتنا ہی معلوم ہونا چاہیے کہ اس دن بنی اسرائیل کے لوگ قتل ہوئے، اس کی تعداد کیا تھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ ایک نعمت تھی بنی اسرائیل پر، تو یہ کیسی نعمت ہے کہ جس میں ان کے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان میں سے بہت سے قتل بھی ہوئے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اصل میں شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، تو اس شرک کی معافی اگرچہ قتل سے ہو رہی ہے لیکن یہ معافی ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ان کی جرم کی جو معافی تھی اصل میں تو ان کی شریعت کے قانون کے مطابق یہ تھی کہ تمام کے تمام قتل کیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کی قتل کی جو سزا تھی وہ معاف فرما دی، اور بعض ان میں سے قتل ہوئے اور بہت سے بچ گئے، تو یہ بھی ان پر ایک نعمت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گنوائی۔